رضیت باللہ اسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولہ ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علم اور معرفت کے حوالے سے چند حدیث پاک جو ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈلا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سلام عرض کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت تک کا ذکر کیا اور فرمایا اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص کسی بھی نوعیت کا کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھے، خدا کی قسم میں جب تک جہاں کھڑا ہوں تم جو بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے سبب بار بار یہ اعلان فرما رہے تھے کہ کوئی سوال کرو مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر آپ بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض گزار ہوئے، ہم یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرما لی۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا ہے جب کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، تو آج کی طرح میں نے اس سے پہلے کبھی بھی خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح اسی موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری حدیث پاک جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو اسے بھول گیا وہ بھول گیا۔ اللہ اکبر! کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی کتنی وسعتیں ہیں، کتنی شانیں ہیں کہ کوئی بھی ادراک یا کوئی بھی احاطہ آپ کے علم کا تو نہیں کر سکتا۔ لیکن چند حدیث پاکہ اور آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر میں ہماری امامت فرمائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا کہ یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نیچے تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، بعد ازاں پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پس آپ نے ہمیں ہر اس بات کی خبر دے دی جو آج تک وقوع پذیر ہو چکی تھی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ حضرت عمرو بن اخطب فرماتے ہیں کہ ہم میں زیادہ جاننے والا وہی ہے جو سب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علم شریف جو ہے اس کی بڑی وسعتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں، بڑا مقام ہے، کوئی بھی اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ آئیں ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ اسی حوالے سے حضور کے علم شریف کے
حوالے سے سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک جو مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کے قافلہ کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دے تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی آپ نے نشاندہی فرمائی جگہ پر، مقامات پر، مقام بدر میں جو ہے آپ نے نشانات لگائے کہ یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ دست اقدس رکھتے، نشان لگواتے، فرماتے کہ اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر ہلاک ہوگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ پھر دوسرے دن کوئی کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم کی کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس ہی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے ہیں، اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ کی چشمان مبارک اشکبار تھیں۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے، اس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کے حوالے سے ایک اور بلکہ آخری حدیث پاک جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن ایک آدمی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتابت کیا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کر مل گیا اور کہنے لگا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں آپ کے لیے جو چاہتا تھا لکھتا تھا۔ وہ شخص جب مر گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، غیب دان نبی نے غیب کی خبر عطا فرمائی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زبین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلحہ نے بتایا کہ وہ اس زمین پر آئے جہاں وہ مرا تھا تو دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی تھی۔ پوچھا اس کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو میرے آقا و کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غیب دان نبی، انہوں نے یہ غیب کی خبر بھی دی کہ کل کو یہ جب مر جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے جو ہے اگر انسان بات کرنا چاہے تو پھر وہ گھڑیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، دن ختم ہو سکتے ہیں، مہینے ختم ہو سکتے ہیں، سال ختم تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔